السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کے تحت گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے جو بات آئی وہ رزق حرام سے بچنا ہے۔ اس سے پہلے حلال رزق کھانے کی فضیلت کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کا حکم کیا ہے بتایا گیا، اور پھر اس کے مقابلے میں حرام مال سے بچنے کی اور اس سے دور رہنے کی بات کہی گئی۔
اس لیے کہ حرام سے بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ اتنا ضروری ہے کہ حضرات علماء کرام نے یہاں تک بیان فرمایا کہ جتنی کوشش آدمی صف اول میں نماز پڑھنے کی فکر کرتا ہے، ایسی فکر ہم کو حلال حاصل کرنے اور حرام سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کتنی اہم بات ہے۔ بے شک صف اول میں نماز پڑھنا بڑی بات ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نماز باجماعت جو آدمی صف اول میں پڑھتا ہے اسے اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور بالترتیب دوسری صف میں گائے قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور تیسری صف میں بکرا قربانی کرنے کا اور صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد مرغی اور انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بے شک یہ بڑی اہم بات ہے، آدمی اور لوگ اس کو اہمیت بھی دیتے ہیں، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ صف اول کی فضیلت اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو پھر وہ میں تو کر کے سب آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، اور سب کو تو جگہ نہیں ملتی ہے تو پھر قرآن اندازی کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ جس کا قرآن میں نام آئے گا وہ صف اول میں کھڑا ہوگا۔ صف اول کی بڑی فضیلت ہے، مگر صرف صف اول میں نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ صرف صف اول میں نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ جب ہم باہر جائیں اور تجارت کے میدان میں، لین دین کے میدان میں، معاملات کے میدان میں اور بازار کے میدان میں جب ہم قدم رکھیں تو وہاں بھی اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے کہ کہیں حرام مال میرے پاس نہ آ جائے۔ جھوٹ بولا، دھوکہ دے دیا، غلط مال پہنچا دیا، ڈنڈی مار دی، اب کیا ہوا؟ مال آیا مگر حرام مال۔ اس لیے علماء نے فرمایا اگر حلال کی فکر کرتا ہے، اگر ایسا شخص آخر صف میں بھی نماز پڑھ لے تو کوئی بات نہیں۔ کتنی اہم بات ہے۔ ہمارے معاشرے میں نیک آدمی اس کو سمجھا جاتا ہے جو صف اول میں نماز پڑھتا ہے۔ بے شک
میں پہلے ہی بتا چکا کہ صف اول میں نماز پڑھنا بڑی فضیلت کی بات، لیکن اگر یہی آدمی بازار میں جا کر حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے تو پھر صف اول میں اس کا نماز پڑھنا بیکار ہے، بیکار ہے، بیکار ہے۔ میں پورے دلیل کے ساتھ اور پوری ہمت کے ساتھ اور پوری جرأت کے ساتھ یہ بات آپ تک میں پہنچا رہا ہوں۔ اس لیے حلال و حرام کی تمیز کرنا بہت ضروری ہے۔ حرام بہت نقصان دیتا ہے، بہت نقصان دیتا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ حرام مال کی بے برکتی کیا ہے کہ وہ مال یہ دن کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ علماء نے ایک اور صورت بتائی ہے بے برکتی کی کہ مال میں برکت نہیں رہتی ہے۔ کون سے مال میں؟ جو حرام کا رہتا ہے، اگرچہ کہ وہ تعداد میں، گنتی میں زیادہ ہوتا ہے، ہزاروں پہنچ جاتے ہیں، لاکھوں پہنچ جاتے ہیں، کروڑوں کو گنتی میں زیادہ ہو جاتے ہیں، مگر علماء نے فرمایا اگر وہ حرام کا ہے تو پھر اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ مال کی وجہ سے آدمی کو جو سکون ہونا چاہیے، چین ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آدمی بے چین رہتا ہے، صبح میں چین نہیں، رات میں نیند نہیں، آدمی کروٹیں لے رہا ہے، بستر پر نیند نہیں آ رہا ہے، اسے گولیاں کھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے یا انجیکشن کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ پوچھو کیا ہوا میاں، سوتا کیوں نہیں، نیند کیوں نہیں آتی؟ ان کا کہنا ہے کہ پیسوں کی وجہ سے بڑی پریشانی ہے، مال بہت ہے، بینکوں میں بھی پڑا ہوا ہے، تجوریوں میں بھی پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں ہے، لیکن اگر وہ حرام کا ہے، یہ بات دل پر لکھ کے رکھ لے، اس سے چین اور سکون حاصل ہوتا نہیں ہے۔ ایک پریشانی ختم ہوتی ہے، دوسری پریشانی آ جاتی ہے، اور پیسوں کی وجہ سے وہ آدمی ایسا الجھ کے رہ جاتا ہے، پھر وہ زندگی کا جو حقیقی لطف ہے، زندگی کا جو مزہ ہے، کھانے کا بھی مزہ ہے، پینے کا بھی مزہ ہے، سونے کا بھی مزہ ہے، جیسے عبادتوں میں مزے ہیں، جن کو عبادتوں کا مزہ لگ جاتا ہے تو وہ تلاوت میں، ذکر میں، نماز میں، صدقہ دینے میں، مسجد میں اپنا وقت گزارنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو میرا عزیزو، جو حرام کا رہتا ہے اس سے چین، سکون، اطمینان، راحت سب ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ بظاہر دکھنے میں آتا ہے کہ وہ آدمی بڑی بڑی کاروں میں پھر رہا ہے اور بڑے بڑے بنگلوں میں رہ رہا ہے، مگر دلی حالت اس کی یہ ہوتی ہے کہ دل بے قرار، کبھی قرار ہی نہیں آتا، سکون ہی نہیں آتا اس کے دل میں۔ یہ حرام مال کی نحوست ہے۔ اور آگے سنو، علماء نے لکھا ہے اور صحیح لکھا ہے کہ جو حرام مال ہوتا ہے اس حرام مال سے کام پورے نہیں ہوتے، کام اٹک جاتے ہیں، ادھورے رہ جاتے ہیں، اور آدمی کہتا ہے میرے کام پورے نہیں ہو پاتے، پتہ نہیں
کون جادو کر دیا ہے اور کون نظر لگا دیا ہے اور کون کیا کر دیا ہے، پتہ نہیں کون سا نیمبو پڑ کے لا کے میرے گھر کے سامنے کاٹ کے چلا گیا ہے، دکان کے سامنے کاٹ کے چلا گیا ہے، پتہ نہیں کون سا منتر کر کے چلا گیا ہے، اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ دوسروں کے منتر کا اثر نہیں ہے بلکہ تمہاری ہاتھ کی کمائی کا اثر ہے، کہ جو مال تمہارے پاس موجود ہے وہ حرام کا مال ہے، جس کی وجہ سے تمہارے کام پورے نہیں ہوتے۔ ہاں، کام ہوتے ہوتے اٹک جاتا ہے، کہتے ہیں تھوڑا ہی کام تھا مگر ایسا اٹکا اب تک اٹکا ہوا ہو۔ وہ کہتے ہیں بڑی ڈیل ہونے والی تھی مگر پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے لاکھوں کے آنے والے تھے مگر وہ ڈیل ہو نہیں پائی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں حرام ملا ہوا ہو۔ حرام کے جو کام ہیں وہ اٹک جاتے ہیں اور لٹک جاتے ہیں، یہ بڑی پکی بات ہے۔ ورنہ میرے پیارو، زندگی میں ایسے کام بتائے گئے ہیں اور دیکھے گئے ہیں کہ مشکل سے مشکل کام کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ حلال کی برکت ہے، اطاعت کی برکت ہے، فرما برداری کی برکت ہے، اور نافرمانی کی نحوست کیا ہے؟ حرام مال کی نحوست کیا ہے؟ کام ہوتے ہوتے اٹک جاتا ہے، ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو علماء کرام نے نشاندہی کر کے فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ حرام کی وجہ سے جو مال آتا ہے وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے، اس سے ہماری نسلوں کو فائدہ نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ کہ چین سکون ختم ہو جاتا ہے، راحت آرام اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ اور پھر تیسری یہ بات بتائی گئی کہ کام اٹک جاتے ہیں اور ادھورے رہ جاتے ہیں۔ پھر ایسا مان لے کہ فائدہ کیا ہوا؟ بے برکتی جس میں ہو آگے فائدہ کیا ہوا؟ تو اس لیے میرے پیارو، میرے عزیزوں، حرام سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں، جتنا ہو سکتا ہے ہم کو کوشش کرنا چاہیے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی جیسے فکر کی جاتی ہے، ایسے ہی حرام سے بچنے کی فکر کرنا چاہیے۔ اب آگے چلو، حرام مال کی وجہ سے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ میں بہت اہم بات بتا رہا ہوں، اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے، امت کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرمائے۔ جو آدمی حرام کا کھاتا ہے اس کے اعمال صالحہ اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتے۔ حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اسی حدیث میں جس میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا تھا کہ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ حلال کھاؤ۔ اسی حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی ایک لقمہ حرام کا اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے اس کی 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں چلا جاتا ہے، 40 دن تک کی عبادتیں اللہ قبول نہیں کرتے۔ اور پھر آگے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، وہ بدن جو حرام
لقمے سے حرام مال سے پلا ہے پرورش پایا ہے وہ جسم جہنم میں جانے کے لائق ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جسم جہنم میں جانے کے لائق ہے۔ آدمی بڑی عبادتوں میں لگا ہوا ہے لیکن حرام کا ایک لقمہ کھایا ہے جس کی بنا پر 40 دن تک اس کی عبادتیں قبول نہیں ہو رہی۔ جب عبادت قبول نہیں ہوئی تو پھر ہم اللہ کے سامنے کیا لے کے جائیں گے؟ کیا لے کے جائیں گے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی 10 درہم کا کپڑا خریدتا ہے۔ 10 درہم اندازہ کر لو سمجھنے کے لیے 100 روپے کا کوئی لباس خریدتا ہے، جبہ خریدے، پینٹ خریدے، شرٹ خریدے اور ٹوپی بھی خرید لے، اس میں 1 درہم 1 روپیہ حرام کا موجود ہے، 99 روپیے حلال کے، 1 روپیہ حرام کا ہے جو لباس آپ نے خریدا ہے۔ تو فرمایا 10 درہم کا کپڑا خریدا، اس میں اگر 1 درہم بھی حرام کا ہے تو جب تک وہ کپڑا بدن پر رہے گا کوئی نماز قبول نہیں۔ ہاں بڑا فکر کا مقام ہے، سوچنے کی بات ہے۔ ہم مسلمان خاص طور پر عیدین اور خوشی کے موقع پر، بات کڑوی ہے مگر حقیقت ہے کہ خوشی کے موقع پر پیسہ ایسی جگہ سے لاتے ہیں جو حرام کا ہوتا ہے، کہیں سے سود پر کچھ لے لیا، کہیں چٹھی اٹھائی اور اس کا پیسہ لے لیا، اور کہیں سے کچھ پیسہ حرام کا، اور سوچتے کیا ہے میں کپڑے پہنوں گا، میری بیوی کپڑے پہنے گی، میرے بچے کپڑے پہنیں گے، اس لیے کہ شادی کا موقع ہے، ولیمے کا موقع ہے، عقیقے کا موقع ہے، اور پھر عید کا موقع ہے، عید کے دن نئے کپڑے پہننا ہے، اس کے بغیر ہماری عید نہیں ہوتی ہے جسے ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ اچھا پکا لینا عید ہے، اچھا کھا لینا اور اچھا پہن لینا عید ہے، حالانکہ عید کا تصور یہ نہیں ہے، وہ غیروں کا تصور ہے۔ انہوں نے عید کو اچھا کھانا، اچھا پینا، عیش آرام، موج مستی کو انہوں نے خوشی سمجھ رکھا ہے۔ اب ایسے موقع پر اگر کوئی شخص حرام کا کپڑا پہن لیتا ہے تو آپ بتائیں عید کی نماز قبول ہوگی؟ وہ بیچارہ گیا، پورا رمضان عبادت کیا، روزے رکھا، اب عید کی نماز کے لیے گیا ہوا ہے اور وہ کپڑا حرام کا ہے، حرام کے پیسوں سے خریدا ہوا ہے، تو جب تک وہ کپڑا بدن پر رہے گا کوئی نماز قبول نہیں ہے۔ تو ہم کیا امید رکھیں گے کہ موت کے بعد مجھے جنت ملے گی، قبر میں راحت اور آرام کے ساتھ میں رہوں گا، اور قبر کشادہ ہو جائے گی، قبر میں نور آ جائے گا، شفاعت کبریٰ مجھے نصیب ہو جائے گا۔ این خیالست و محالست و جنو، حرام استعمال کر کے یہ خیال کرنا یہ خام خیالی ہے۔ اور سنو،
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کر کے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور کہا اگر یہ حدیث میں اللہ کے رسول سے نہ سنا ہوں تو میرے کان بہرے ہو جائیں. یعنی پکی بات ہے، میں جو سنا رہا ہوں وہ میں پکی بات سنا رہا ہوں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں میں نے سنا ہے اللہ کے رسول سے کہ 10 درہم میں 1 درہم، 100 روپے میں 1 روپیہ، 1000 روپے میں 1 روپیہ اگر حرام کا ملا ہوا ہے تو پھر ان پیسوں سے خریدا ہوا کپڑا جب تک بدن میں رہے گا کوئی نماز قبول نہیں. اس سے آگے سنو، جو بدن حرام مال سے پرورش پاتا ہے، مختلف حدیثیں اور مختلف الفاظ میں بیان کی گئی ہے کہ وہ جسم النار اولا بہ، ایسے جسم کے لیے جو حرام مال سے پرورش پاتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ ہی لائق ہے. النار اولا بہ. اور ایک حدیث کے الفاظ میں سنا دیتا، بڑے فکر کی اور بیٹھ کر سوچنے والی حدیث ہے. کتنی بڑی بات اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں. قیامت کے دن چند لوگوں کو لایا جائے گا جن کے اعمال تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے، پہاڑ کے برابر. لیکن جب وہ لوگ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے تو ان کے اعمال دھول کی طرح، مٹی کی طرح اڑا دیے جائیں گے اور پھر ان کو کھینچ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے. بڑے اعمال لے کے آئے اور پہاڑوں کے برابر، مگر جب اللہ کے سامنے حاضر ہوئے تو ان کے اعمال اڑا دیے گئے، ختم، کچھ نہیں. اب جب کچھ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں پھینک دیں گے. صحابہ نے رضی اللہ عنہم پوچھا یا رسول اللہ ان کو ایسا کیوں کیا جائے گا؟ اعمال تو پہاڑ کے برابر ہوتی، ہم پہاڑ کے برابر، لیکن اللہ کے سامنے آئیں گے تو ان کے اعمال اڑا دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے. ایسا کیوں ہوگا؟ سنو حدیث کے الفاظ ہیں وَكَانُوا يُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ وَيُزَكُّونَ وَيَحُجُّونَ. یہ لوگ وہ ہوں گے جو نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے، روزے بھی رکھ رہے ہوں گے، زکات بھی دے رہے ہوں گے اور حج بھی کر رہے ہوں گے. بڑے بڑے اعمال، اسلام کی بنیادی چیزوں پر یہ عمل، اسلام کی بنیاد جو 5 چیزوں پر ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے اور کلمہ تو ہے ہی. اتنے بڑے بڑے اعمال کرنے والے نمازی، حاجی، سقی اور روزے دار
مگر ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان کے سامنے حرام مال آتا تھا تو وہ لے لیتے تھے، پرواہ نہیں کرتے تھے. ارے یہ تو حرام کا ہے، مجھے نہیں چاہیے، چاہے ہزاروں میں آ رہا ہو، لاکھوں میں آ رہا ہو، اور آگے بڑھ کے کروڑوں میں آ رہا ہو، مجھے نہیں چاہیے، اس لیے کہ حرام کا ہے. جب آتا تھا حرام کا لے لیتے تھے. فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ختم کر اڑا دیں گے. اب سوچیں، بڑا سوچنے کا مقام ہے میرے پیاروں. صرف نماز پڑھ لینا، زکات دے دینا، روزے رکھ لینا، عمرے پر عمرے کر لینا، حج پر حج کر لینا، یہ کافی نہیں ہے جسے ہم عبادت سمجھتے. وہ متقی اسی کو سمجھا جاتا ہے معاشرے میں جو بڑا نمازی ہے، روزے دار ہے، حج پر حج بھی کرتا ہے اور سخاوت بھی کرتا ہے، مگر اگر اس کی زندگی میں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، 2 نمبر کا بڑا کاروباری ہے، جنت میں نہیں جا سکتا. وَكَانُوا يَصُومُونَ يُصَلُّونَ يُزَكُّونَ يَحُجُّونَ. اللہ اکبر. اس لیے میرا عزیزو، حرام سے بچنے کی کوشش کرنا بہت ضروری ہے. گئے جس دعوت میں گئے منہ مار دیا نہیں، منہ کے مزے کے لیے اگر حرام کا لقمہ پیٹ پہ چلا گیا، کہاں نمازیں قبول، کہاں عبادت قبول. اور اگر اس رزق سے، حرام کے لقمے سے جسم بڑھ گیا، پل گیا، تو پھر وہ تو جہنم میں جانے کے لائق ہے، جنت میں جا نہیں سکتا. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے احتیاط فرمایا. میں نے عرض کیا تھا، وہ جو دودھ آیا تھا افطاری کے موقع پر آپ نے فوراً نہیں پیا تھا، احتیاط. اور صحابہ کتنا احتیاط کرتے تھے آپ نے زندگی میں کئی مرتبہ سنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک غلام تھا، اس نے کھانا پیش کیا، آپ نے اس میں سے کھا لیا. بعد میں معلوم ہوا ایک لقمہ کھایا تھا، معلوم ہوا کہ یہ کھانا حرام کا ہے. وہ کیسے؟ ان کا جو غلام تھا وہ دور جاہلیت میں غیب کی باتیں بتاتا تھا اور اس وقت اسے پیسہ ملتا تھا. وہ پیسہ، اس پیسے سے یہ کھانا بنا ہوا ہے. اب بولو کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ با، کھا لیا سو کھا لیا، اور نہیں کھاتا. گیا سو گیا، کھا لے تو آگا. اب دیکھیں گے آئندہ نہیں جاتا. یہی تو کرتے. اگر واقعی سچی توبہ کی ہے اللہ معاف کرے، لیکن صحابہ کا احتیاط دیکھو. آپ نے انگلی ڈال کر کے اس کو قے کرنا چاہا، باہر نکالنا چاہا تو وہ نکل نہیں رہا تھا. اب لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ پانی پی کر کے اسے باہر نکال سکتے ہیں، تو آپ نے پانی منگوایا، پانی پیتے جاتے تھے، قے کرتے تھے، پانی پیتے تھے، قے کرتے تھے، یہاں تک کہ جتنا کھانا آپ نے کھایا تھا وہ سارا کا سارا باہر نکل گیا. بڑی تکلیف، پانی پی رہے ہیں، انگلی ڈال رہے ہیں، قے کر رہے. آپ کو پتا ہے قے کتنی مشکل سے ہوتی ہے. آسانی سے جو قے ہو جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے، لیکن جب آدمی اپنے حلق میں انگلی ڈال کر کے قے کرنا چاہتا ہے اس وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے.
لوگوں نے کہا کہ حضرت ایک لقمے کی بات تھی اور تھوڑے سے کھانے کی بات تھی، آپ نے اتنی کوشش کر کے اتنی تکلیف اٹھا کر آپ باہر نکال رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میری اس میں جان بھی چلے جاتی تو میں اس کو نکال کے رہتا۔ اور پھر فرمایا میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ جو جسم حرام مال سے پلتا ہے اس جسم کے لیے جہنم لائق ہے۔ النار اولا بھی، میں نے آپ کو سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام لا کے دیا دودھ کا پیالہ، ایک گھونٹ پیا، مزے میں کچھ فرق معلوم ہو۔ ہاں یہ بڑی بات ہے، اللہ والے ایسے بھی ہوتے ہیں اور ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ کھانا حرام کا ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے، اس کے مزے میں کچھ فرق آ جاتا ہے، پھر ان کو بے چینی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس بے چینی میں ایسا طے ہوتا ہے کہ جتنا کھایا ہوا تھا باہر نکل جاتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتے اس نیک بندے کے اندر یہ حرام کا جائے۔ آپ نے پوچھا یہ دودھ کہاں سے لائے تھے؟ اس میں مزہ تو کچھ الگ ہے۔ تو غلام نے کہا کہ میں وہاں صدقے کے جو اونٹ چڑھ رہے تھے وہاں گیا اور ان اونٹوں کا دودھ لا کے میں آپ کو دیا۔ آپ نے قے کیا اور قے کر کے اس کو باہر نکالا اور کہا کہ صدقے کا دودھ ہمارے لیے جائز نہیں۔ اتنا احتیاط، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک لقمہ تو ایک لقمہ، دعوتوں پر دعوتیں۔ ہاں جتنا ہو سکے میرے پیاروں حرام کھانے پر پابندی لگاؤ، دعوتوں پر پابندی لگاؤ۔ جاؤ جا کے ملاقات کر کے آ جاؤ۔ نوشا ہے آپ نے ملاقات کر لی، ان کے والد ہیں ملاقات کر لی، آپ کے دوست ہیں ناراض ہو جائیں گے، جائیں جا کر کے ملاقات کر کے آ جائے، مبارکبادی دے کے آ جائے، لیکن جہاں تک ہو سکے کھانے سے پرہیز کریں۔ کیا ہو جائے گا؟ نہیں کھائیں گے تو کون سی دنیا اجڑ جائے گی؟ لوگ انتظار کرتے فلاں جگہ ولیمہ ہے، فلاں جگہ نکاح کی دعوت ہے، فلاں جگہ نہیں، اپنے آپ کو بچاؤ جتنا ہو سکتا ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کیا وہ لوگ سب پکاتی ہیں سب حرام کا؟ کیا نہیں، آپ کو کیا معلوم ہے حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ وہ پیسے جو لایا ہے کہاں سے لایا ہے؟ سود کا لایا ہے، بڈی کا لایا ہے، جو قرض لیا ہے وہ سود پر انٹرسٹ پر لیا ہے۔ اتنی بڑی بڑی دعوتیں بغیر انٹرسٹ کے نہیں ہوتی، بغیر سود کے نہیں ہوتی۔ ہاں احتیاط کرو میرے پیاروں، ایک ایک لقمے سے احتیاط کرو، کھانے سے بہت احتیاط۔ ایک لقمہ بھی اگر چلا گیا حرام کا، آپ نے سنا 40 دن کا کوئی عبادت قبول نہیں۔ 1 روپیہ حرام کا حلال کے پیسوں میں مل گیا، جب تک بدن پر کپڑا ہے کوئی نماز قبول نہیں۔ اور بڑے عمل کر کے ماشاءاللہ آخرت میں لے گئے، اللہ یوں اڑا دیں گے اور جہنم میں۔ آپ نے بھی سنا نا، نماز پڑھنے والے، حج کرنے والے، روزہ رکھنے والے، ہاں مجھے بھی فکر کرنا ہے، آپ میں سے ہر ایک کو فکر کرنا ہے
ہاں، میں آپ کو ایک بزرگ کا واقعہ سناؤں. موت کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا. پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کبھی کبھی ہوتا ہے، خواب میں آ جاتے ہیں تو احوال پوچھ لیتے ہیں کیا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ معاملہ تو صحیح ہوا، اچھا ہوا، مگر جنت میں جانے سے روک لیا گیا. پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ میں نے دنیا میں کسی سے سوئی لی تھی، میں نے اس کو واپس نہیں کی. کیا؟ سوئی. 1 روپیہ والی، 2 روپیہ والی. اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ 1000 بھی لو غڑپ، لاکھ بھی لو غڑپ. قرض حسنہ ہے نہیں؟ قرض حسنہ، قرض لو، پوچھے تو ذرا مسکرا. اور جو وقت دیا ہے ٹالتے رہو ٹالتے رہو ٹالتے رہو. نہ، قرض لینا ٹھیک ہے، منع نہیں. قرض دینا یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن جب وقت مقرر ہو جاتا ہے اور اس وقت میں آپ نہیں دیتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، پھر میرا عزیزو بڑے مسائل. اگر آپ کو وقت پر دینے نہیں ہو رہا ہے تو اس سے معذرت کر لو. بھائی میں 5 تاریخ کو دینے کا وعدہ کیا تھا، مجھے ایڈجسٹ نہیں ہوئے، کہیں سے پیسے آنے تھے نہیں آئے، میں اور کچھ دن کے بعد دوں گا. اور جو قرض دیے ہیں وہ بھی سہولت دے. ٹھیک ہے، 5 کے بعد کب دیں گے؟ 15 کو دے گا. ٹھیک ہے، 15 کو پھر معذرت کر لیتا ہے، پھر تھوڑی اس پر اللہ تعالی دینے والے کو بڑا اجر دیتے، بڑا اجر دیتے. اور پیسہ دے کر کے وہ مفت میں نیکیاں بٹورتا رہتا ہے، بٹورتا رہتا ہے، بٹورتا رہتا ہے. لیکن لینے والے چاہے 10 روپیے قرض کے لیے ہو، قرض کے. یاد رکھو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھتے تھے کہ اس کا قرض ہے؟ اگر معلوم ہوتا تو ہے تو آپ نماز جنازہ اس وقت تک نہیں پڑھاتے تھے جب تک اس کے قرض کی ذمہ داری کوئی نہ لے. اس لیے میرا عزیزو، لی ہوئی چیز واپس کرنا بہت ضروری. ایک سوئی لی تھی، سوئی، اور واپس نہیں کی، جنت میں جانے سے روک لیا گیا. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے دور میں خاص طور پر حرام و حلال میں تمیز کرنا بہت ضروری ہے. اور میں آپ کو وہ حدیث سنا دے کر بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جس میں لوگ حلال اور حرام میں تمیز نہیں کریں گے، بس آیا تو آیا جیب میں ڈال کے چلتے تھے. ہے کہ نہیں ہے؟ اور لوگ ایسی نوکریاں تلاش کرتے ہیں جس میں رشوت زیادہ ملتی ہے. ایک صاحب کو ایک نوکری ملی، دوسرے صاحب نے اس سے کہا کہ تمہاری نوکری جو ملی ہے اگرچہ کہ گورنمنٹ کی جو نوکری ہے، مگر انہوں نے کہا کہ آپ کی نوکری کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. کیوں؟ رشوت وہاں کچھ نہیں آتا، بیکار ہے تمہاری ڈیوٹی. اور ہماری ڈیوٹی دیکھو، ایک دستخط پر جتنا بولو اتنا مل جاتا ہے. اور جہاں جاؤ کرپشن کرپشن کرپشن، رشوت رشوت رشوت. اور ہمارا معاملہ تو ایسا ہو گیا ہے اس وقت، معاشرے کا معاملہ ایسا ہو گیا ہے، تھوڑی سی بھی کوئی بات بنانی ہے وہاں رشوت دینی پڑتی. معمولی پوسٹ مین آتا ہے، ہمارے پیسے ہیں ہمیں دے کے جانا ہے، ہمارا پاسپورٹ ہے ہمیں دے کے جانا ہے، اسے بھی 50 دو، 5 دو، 10 دو، 20 دو. اور سنو، بل آئی 50 پر 8 روپے،
کسی کی بھی بل ہو سکتی ہے 50 پر 8. اب وہ سامنے والا یہ سوچتا ہے اگر یہ 60 دے کے چلا جائے تو میرا بہت کام ہو جائے گا، ہے نہیں؟ 2 روپے میں ایمان بیچ دیتے. 50 پر 8. اگر وہ سامنے والا 2 روپے پوچھ لیا جناب 2 روپے واپس ایسے دیکھتے ہیں 1 روپیہ کون سا فقیر میرے پاس پوچھ رہا ہے نہیں؟ معاشرے میں بھی وہی جی رہا ہوں جہاں آپ جی رہے ہیں. ہاں میرے عزیز، ایسے حالات میں حلال اور حرام کی تمیز کر کے جینا واقعی مشکل کام ہے، مشکل کام ہے، مشکل کام. 1-2 وقت بھوکے رہ جائیں، حالات بہت نازک ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ آدمی تلاش کرے گا کہ کہیں پہاڑ میں کچھ چمڑی مل جائے، چمڑی بکرے کا کوئی چمڑا مل جائے، میں اسے بھون کے کھا جاؤں اور اپنی پیاس اور اپنی بھوک مٹا جاؤں. حرام کا آئے گا، بہت آئے گا. اور اس دجالی زمانے میں یاد رکھو جو جھوٹ زیادہ بولتا ہے اس کے پاس مال زیادہ آتا ہے، اور جو سچ زیادہ بولتا ہے وہ جبتے رہ جاتا ہے. اس لیے میرا عزیزو بہت اہتمام کریں. میں حرام کا ہرگز نہ کھاؤ، کم آئے حلال کا آئے، اس کا اہتمام کریں. اگر نفلیں کچھ کم بھی پڑھتے ہو چل جائے گا. جیسے میں نے عرض کیا تھا پہلی صف کے بجائے آخری صف میں نماز پڑھ لو اگر حلال کا اہتمام کرتے ہو، اور اگر حرام کا کھاتے ہو تو پہلی صف میں بھی نماز پڑھنا بیکار ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، لقمہ حلال نصیب فرمائے، لقمہ حرام سے اللہ تعالی موت تک ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.